مدنی مذاکرہ امیر ارشد اور برکات ملالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ وہاں بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ فیس بک پیج پر سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کیا صلاۃ التسبیح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ نفل ہے، آدھا ثواب ملے گا اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھے گا تو، کھڑے کھڑے پورا ثواب لینا چاہیے مجبوری نہ ہو تو۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ فیس بک پیج پر مولانا الیاس قادری پر یہ کر رہے ہیں، اگر کسی شخص کے 4 یا 5 بیٹیاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو زیادہ چیزیں دے اور باقی بیٹیوں کے ساتھ برابری نہ کرے تو کیا یہ درست ہے؟ کیا والدین پر اولاد کے درمیان تحائف و عطیات میں برابری کرنا ضروری ہے؟ اور اگر برابری نہ کی جائے تو کیا آخرت میں اس بارے میں سوال ہوگا؟ ظلم ہے، یہ حدیث میں اس کو ظلم کہا گیا، تو اس لیے وہ ہے بڑا، یہ ٹاپک تھوڑا اہم ہے، یہ نازک بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے مطلب کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو اگر کوئی دینے کی زیادہ وجہ ہے کہ جیسے ایک تو ہے کہ وہ نیک بندہ ہے، ایک اولاد میں سے ایک بچہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس وجہ سے اس کو دیا، دوسرا جو بچہ ہے وہ نیک نہیں ہے، گناہوں میں مطلب لگا ہوا ہے، تو اس کو کم دینا، یہ فرق ہوتے ہیں مطلب، ورنہ یہ کہ برابری کرنی ہوگی سب کو پورا حصہ۔ اب اس میں یہ ورثے کی طرح ترکے کی طرح نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا گفٹ دیا تو بیٹے کو پورا گفٹ دیا، ایک کو ایک دیا دوسرے کو 2 دے دیے، تو یہ نہیں کرنا، انصاف بیٹے بیٹیوں میں سب میں انصاف کرنا ہے۔ ہاں جیسے کہ نواسیاں، پوتیاں، ڈوتیاں جو ہوتی ہیں، پوتے، تو ان میں یہ نہیں ہے، جیسے کسی کے سمجھو کہ 4 پوتے ہیں تو وہ چاہے تو ایک ہی پوتے کو دے دے، 3 کو نہ دے تو بھی چل جائے گا۔ جس کے اپنے بیٹے بیٹی ہے نا، اس میں آزمائش ہے، ثواب بھی ملے گا حدیث پاک پر عمل کرے گا تو، کہ اسے محروم نہ کرے۔ بیٹے بیٹیوں میں تو یہ جیسے چاروں بیٹے ہیں تو یہ صورت ہوگی کہ ان کے درمیان یہ تقسیم برابر ہی کرنا ہوگی، کمی زیادتی بغیر کسی وجہ کے نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح چاروں بیٹیاں ہیں، جیسے بیٹیوں کا پوچھا اس میں، تو ان میں بھی برابری کرنی ہے، بغیر کسی وجہ کے کمی بیشی نہیں کرے گا۔ البتہ بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو اولا اور افضل یہی ہے کہ ان میں برابری ہی کرے، لیکن اگر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا بھی دیتا ہے تو بھی یہ جائز ہوگا۔ وہ اپنا جو ورثہ جس طرح تقسیم کرتے ہیں، اس طرح جو زندگی میں سارا مال تقسیم کر دے، یہ اس میں تو ہے ہی ہے۔ جنرلی مطلب جو گفٹ دیتے ہیں اس میں دیکھ لیں، اس میں دیکھنا پڑے گا۔ میرے پاس ہے فتویٰ، جی لکھا بھی آپ نے، ہاں رمضان شریف ہے حفظہ نے، واقعی ہے کہ رمضان شریف میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اب میں تو ویسے بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھوں کے حفظہ تو ویسے ہی وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمی آتی ہے یادداشت میں۔ تو اس میں مطلب یہ کہ ہے آزمائش ہے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس کی اولاد جوان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بیٹا تھوڑا جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے اور دوسرے واجبی ہے، تو ابھی یہ کیا کرے؟ اب دینا اس کمزور کو دینا مفید ہوتا ہے، باقی دوسرے کھاتے پیتے ہیں، برابری کریں، 7 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، 8 بیٹے، سب کو برابر دو۔ تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اختیار دے دیں کہ آپ ابو جو چاہیں، جس کو چاہیں ہم میں سے دیں، ہمیں نہ دیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن شرعی حکم میں نہیں ہے۔ تو اگر وہ اختیار دے دیں گے نا تو یہ صورت بن جائے گی۔ اچھا ایک تو صورت یہ ہے اس میں گناہ سے بچنے کی۔ دوسری صورت یہ کہ جیسے کہ بیٹے نہیں مانتے، تیار نہیں ہو رہے، یا ایک بیٹا نہیں دیتا اجازت، تو پھر یہ کہ تھوڑی آزمائش تو ہوئی، صحیح کی آزمائش ہوئی۔ یہ دونوں کا تو چلے گا کہ اس کو نہ دو، اس کو دے دو، اس کو برابر شامل کرنا پڑے گا۔ تو اگر یوں دوسری ایک صورت شریعت کے مطابق یہ بن سکتی ہے کہ اس بیٹے کا جوان بیٹا ہے جو مطلب
उस पोते को दे दिया, पोते को, पोती को, बहू को, ये देने में तकसीम बराबरी का नहीं है, तो इनमें से किसी फर्द को दे दिया, तो ये हो सकता है कि एक ही यानी कि बेटे को देना और सब इजाजत नहीं दे रहे। एक बात है, देना इस बेटे को, ये बेचारा है तकलीफ में, तो और इसको गरीब है, खरीद नहीं सकता कोई ऐसी चीज, और आप सबको बांटे तो पूरा हिस्सा आ नहीं सकता सबको, तो इसको देना है। इस वजह से दूसरों को महरूम करने की नीयत ना हो, अपने उस बेटे से खैर ख्वाही हो कि बेचारा कमजोर है, तो अब यूं करे कि उसी बेटे के बेटे को, जबकि वो बालिग, उसको दे दे, या उसकी ज़ौजा अगर तरकीब में है तो उसको दे दे, और यूं ही अपने बेटे को पहुंच गया तो गुनाह से बच जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल मौसूल हुआ है कि अगर किसी शख्स पर सजदा सहव लाजिम हो गया नमाज में, तो क्या सलाम फेरे बगैर डायरेक्ट वो सजदे में जा सकते हैं? इस तरह करना दुरुस्त है? मुस्तहब यह कि सलाम फेरे, अगर सजदे सहू के लिए सलाम नहीं फेरा और सजदे कर लिए तब भी गुनाह नहीं है, हरज नहीं है। मकरूह तंजीह खिलाफ ओला, जी जी, अच्छा लफ्ज़, अच्छा, तो ये मकरूह तंजीह लिखा है फरमा रहे, तो बिल्कुल होगा इसमें मकरूह तंजीह। तो मकरूह तंजीह को भी आला हज़रत ने तो खिलाफ ओला साबित किया है, खिलाफ ओला ने बेहतर के खिलाफ। सोशल मीडिया की एक तहरीर मौसूल हुई जिसमें लिखा था कि जब सामने वाला कबाड़िया हो तो आपकी तमाम तहकीक, फलसफा, तजर्बा, दलील, अल्फाज, तहरीर सब रद्दी है। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बराबर सुन नहीं सका, वो मसरूफ था। वो मकरूह तंजीही बाहर शरीयत की इबारत मुफ्ती साहब दिखा रहे थे, तो सजदा यानी कि सलाम फेरे बगैर सजदे सऊ कर लेना, आखिरी अत्तहियातो के बाद सजदे सऊ कर लेना सलाम फेरे बगैर, तो हो जाएगा, गुनाहगार भी नहीं है। लेकिन ऐसा करना मकरूह तंजीही है, यानी नापसंदीदा है, मुनासिब है कि सलाम फेर के करे। जी आप ये सुनाइए। सोशल मीडिया की एक तहरीर मौसूल हुई जिसमें लिखा था कि जब सामने वाला कबाड़िया हो तो आपकी तमाम तहकीक, फलसफा, तजर्बा, दलील, अल्फाज, तहरीर सब रद्दी है। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो नहीं हो सकता कि आपका फलसफा, आपकी जो भी आप बताएं, इससे उस अगले को इत्तेफाक हो और वो आपसे ज्यादा ज्यादा इल्म वाला, तो आपने तो कबाड़ियों की सफ में डाल दिया। तो कबाड़िया होना कोई जहालत की दलील थोड़ी है। इसमें बड़े बड़े ताजिर होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, आजकल कबाड़िया नहीं बोलते, और स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप वाले बड़ी बड़ी दुकानें और गोदाम में लेके बैठे होते हैं। इसमें उलमा भी शामिल होंगे, जरूरी नहीं है तो सब वो जोहला या अनपढ़ लोग या ऐसे ही हो। कबाड़िया खुद मतलब कि लफ्ज मुहज्जब नहीं है, किसी को बोले कबाड़िया है,